میرے محترم عزیزو، ایک بہت بڑا معاشرتی گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی بیان کرنا، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے معاشرے بدامنی کا، بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کے اندر عیب موجود ہے اور تم وہ عیب اس کے پس پشت بیان کرتے ہو تو یہ غیبت ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کی تعریف بیان کر رہے تھے تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جو ہم کمزوری یا برائی کسی کی بیان کرتے ہیں وہ اگر اس کے اندر آلریڈی موجود ہے تو کیا پھر بھی یہ گناہ ہے، پھر بھی یہ غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس آدمی کے اندر وہ کمزوری ہے ہی کوئی نہ، گناہ ہے ہی کوئی نہ اس آدمی کے اندر جو تم بیان کرتے ہو، تو پھر تو وہ ایک بہتان ہے، وہ تو الزام ہے، اور وہ تو غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت بذات خود جو ہے، یعنی کسی مسلمان کی برائی بیان کرنا، کمزوری بیان کرنا، اسے اس کے پس پشت جس سے اس کو تکلیف ہو، اذیت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زنا سے بڑا گناہ قرار دیا۔ الغیبۃ اشد من الزنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاری کرنا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی برائی بیان کرنا۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ زنا کرنے والا جو ہے وہ جب زنا سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ جو توبہ کرے گا نا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا جس کی اس نے غیبت کی ہے، یعنی جس کی برائی بیان کی، جس کی غیبت کی، جس کو تکلیف پہنچائی، جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو بالکل سفید کاغذ ہوں گے، ان کے اوپر کوئی نیکی درج نہیں ہوگی۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھیں گے باری تعالیٰ، ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی، بڑے روزے رکھے، بڑے حج کیے، زکاتیں دی، نوافل پڑھے، تو یہ کوئی بھی نیکی موجود نہیں ہے۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ تم نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن لوگوں کی برائیاں بھی بیان کرتے تھے، یعنی اچھے اعمال بھی کرتے تھے لیکن اپنی زبان کو بے لگام رکھے ہوئے تھے، اور وہ جو زبان ہے تمہاری وہ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتی تھی، برائیاں بیان کرتی تھی، یعنی تم لوگ غیبت کرنے والے ہو۔ تو یہ جو تمہارا گناہ ہے یہ تمہارے سارے نیک اعمال کو کھا گیا۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال تباہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ ما علینا الا